السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور یہاں میں آج آپ کو بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ، بہت ہی لاجواب، آپ یقین کریں یہ ریسیپی جو ہے نا بریانی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، قورمے کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، بہت ہی لذیذ بنتی ہے اور بالکل گھر کے ہی مسالوں کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بیف اچار گوشت۔ آج آپ سیکھیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو گوشت کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ بیف والا گوشت لیں گے تو آپ نے ہڈی والا گوشت لینا ہے۔ اگر روکھا گوشت لیا ہے تو بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ، لیکن آپ نے ہڈیاں لازمی لینی ہے۔ تو یہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے اور ایکسٹرا ہڈیاں بھی میں نے اس میں ڈلوا لی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا، کیونکہ اس کا جو رس اور جوس ہوتا ہے نا وہ آپ کے سالن کو ذائقہ اور فلیور دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے ہڈی والا گوشت استعمال کرنا ہے یا پھر ایکسٹرا ہڈیاں ڈلوانی ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ کھانے والوں کا ہاتھ نہیں رکے گا اور وہ یقیناً آپ سے اس کی ریسیپیز ضرور پوچھیں گے۔ تو یہاں پر 1 کلو گوشت لے لیا ہڈی والا، جسے دھو کے میں نے صاف ستھرا کر کے رکھ لیا۔ یہاں پر جو پیاز ہے، تقریباً یہ پیاز جو ہے 3 بڑے سائز کی پیاز ہے، یعنی کہ 1 پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ۔ اور آئل جو لیا ہے میں نے یہاں پر تقریباً 1 کپ کے برابر لیا ہے یہاں پر، اور اس کو بس پیاز کو ہم نے ڈالنا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے، چمچہ آپ نے مستقل چلانا ہے۔ اگر پیاز کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائے گا، کلر آ جائے گا، دوسری سائڈ سے وہ سفید رہے گا۔ تو جب بھی ہمیں لائٹ گولڈن یا ڈارک گولڈن کرنا ہوتا ہے تو چمچہ مستقل چلانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مستقل چمچہ چلا رہی ہوں۔ اور جیسے یہ لائٹ گولڈن ہو گئی تو کسی چھنی کی مدد سے یا چمچے کی مدد سے آپ اس پیاز کو باہر نکال لیں۔ ساری پیاز کو آپ نے نکال لینا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پیاز کو میں رکھ دوں گی ایک طرف اور آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو آئل ہے ہمارا بچا ہوا، اسی کے اندر میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ تو یہاں پر ادرک لہسن ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھونیں گے یہاں پر 1 منٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہم نے گوشت کو دھو کے رکھا ہے بیف کا، آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1 کلو اگر ہم نے گوشت لیا ہے تو 1 کلو ہی اس میں دہی جائے گی۔ اگر آدھا کلو گوشت کے ساتھ بنائیں گے تو آپ نے آدھا کلو دہی لینی ہے۔ 1 پاؤ گوشت کے ساتھ بنانی ہے تو 1 پاؤ دہی لینی ہے، یعنی کہ جتنا آپ گوشت کا استعمال کریں گے اس اچار گوشت میں اتنی ہی آپ نے دہی لینی ہے۔ تو بس اس کے یہ میرے پاس دہی ہوم میڈ والی تھی، اور یہ جو فروزن میں کیوبس کر کے رکھتی ہوں یہ بھی میرے پاس تھی، تو میں نے پھر ان کا وزن کیا، اس کو 1 کلو کیا۔ اس کے بعد یہ پیاز اور دہی کو میں گلینڈر کر لوں گی، باریک میں پیس لوں گی۔ اور یہاں پر جو ہے ادرک لہسن کو ہم نے 1 منٹ کے لیے بھون لیا تھا۔ اس کے بعد آپ یہاں پر گوشت ڈال دیں اور گوشت ڈال کے خوب اچھا سا یہاں پر اس کو بھونیں۔ تب تک بھوننا ہے آپ نے جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے بھونا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے اچاری مسالے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رائی جو لی ہے 1 ٹی اسپون، میتھی دانہ 1/2 ٹی اسپون، کلونجی لی ہے 1 ٹی اسپون، سونف لے لیں گے 1 ٹی اسپون، سفید زیرہ 1 ٹی اسپون۔ تو یہ ہی 5 مسالے اس کے اندر جائیں گے اور آپ نے یہ ڈال کے بھی گوشت کے ساتھ اس کو بھوننا ہے۔ تو یہاں پر خوب اچھی سی میں کر رہی ہوں اس کی بھونائی، آج جو ہے میں نے درمیانی رکھی ہے، اور 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں لال مرچ پسی ہوئی 1 ٹی اسپون، ہلدی 1/2 ٹی اسپون، نمک ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون اور 1/2 ٹی اسپون، 1.5 ٹی اسپون نمک ڈال دیا ہے، 2 ٹی اسپون ہم یہاں پہ ڈال دیں گے پسا ہوا دھنیا۔ تو یہ صرف مسالے اس میں جائیں گے۔ بتائیے اس میں کون سے ایسے مسالے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گے؟ بہت آسانی کے ساتھ، بہت ہی مزیدار، بالکل آپ کو کوئی ڈبہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مسالوں کے ساتھ گوشت کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھوننا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے میں نے پیاز اور دہی، 1 کلو دہی اور پیاز کو ہم نے یہاں پر پیس لیا ہے، وہ سارا کا سارا ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے۔ تو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسنا چاہیں تو پیس لیں، نہیں تو دہی تو لیکوڈ ہوتا ہی ہے۔ تو میں نے یہاں پانی نہیں ڈالا تھا دہی کے ساتھ جب پیاز کو پیسا، اور نہ ہی میں نے اس گوشت میں نے پانی ڈالا ہے، بس جو دہی کا اپنا پانی تھا اسی کے ساتھ میں نے اس کو گلا لیا ہے، پکا لیا۔ جگ کو بھی ہم یہاں پر کھنگال کے ڈال دیں گے تھوڑے سے پانی کے ساتھ، 1/2 کپ پانی کے ساتھ۔ اور یہاں پر جیسے اس میں ابال آئے گا تو بس آنچ کو آپ کر دیجئے ہلکی، دم والی آنچ پہ آپ نے گوشت کو گلانا ہے تاکہ آپ کو مزید پانی کی یہاں پر ضرورت نہ پڑے۔ اور بس یہاں پر میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد میں نے یہاں پہ گوشت کو چیک کریں گے گوشت کی گلاوٹ کتنی ہو چکی ہے۔ پانی آدھا اس میں ختم ہو چکا ہے، باقی پانی ابھی موجود ہے۔ گریوی بھی ہم نے یہیں پر دیکھنی ہے، یہیں پر رکھنی ہے۔ یہاں پر گوشت جو ہے بالکل بہترین، یہ دیکھیں بالکل بہترین گل چکا ہے، اور
بہترین ہو چکا ہے۔ بس اب اس کی تھکنس آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے گریوی کتنی تھک رکھنی ہے، جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی رکھ لیجئے۔ تو یہ گریوی تقریباً بہترین تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اگر ہری مرچیں نہ ہوں، اچاری ہری مرچیں، تو یہاں پر میں اچار مسالہ نہیں ڈال رہی اس مرچوں کے اندر، نہیں تو میرا ہوم میڈ اچار مسالہ بھی میرے چینل پہ ریسیپی موجود ہے، تو میں نے سوچا وہ چیز آپ کو بتا دوں جو آپ سب کے پاس یہاں پر موجود ہوگی، یعنی کہ چاٹ مسالہ۔ تو میں یہاں پر چاٹ مسالہ چٹکی ڈال رہی ہوں، بڑی والی میں نے ہری مرچیں لی ہیں 8 عدد، اور اس میں چٹکی چاٹ مسالہ ڈال کے لیمن کا جو جوس ہے تھوڑا سا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ اچھا، ہمارا جو اچار کا سالن ہے یہ گوشت والا، یہاں پر جو ہے لیمن جوس یہاں پر سب سے پہلے 2 ٹیبل اسپون ڈال دوں، تاکہ جو بچے گا تو پھر ہم ہری مرچوں میں وہ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے لیمن جوس بھی لازمی ڈالنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اب ہری مرچوں کو ہم تیار کر لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح چیرا لگانا ہے آپ نے، اور اس طرح چیرے میں آپ 1 چٹکی جو ہے چاٹ مسالہ ڈال دیں، نیمبو تھوڑا سا ڈال دیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی اس مرچوں کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن یہ مرچیں بھی بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ ہو جاتی ہیں اس اچار گوشت کے ساتھ۔ تو بالکل بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے، یقین کریں بہت ہی لاجواب ریسیپی ہے۔ تو اب آپ کو بالکل بھی مہنگے ڈبے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی برانڈ کا ہو۔ تو آپ کے اپنے گھر کے صاف ستھرے مسالوں کے ساتھ یقین کہ بہت ہی لاجواب یہ ریسیپی بالکل اپنی دعوتوں پہ بنائیں، اپنی عید کی دعوتوں میں بنائیں، اپنوں کے لیے بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں۔ بس یہ مرچیں جو ہیں ہم یہاں پر ڈال دیں گے اس طرح ثابت، اور تھوڑا سا جو بچ گیا تھا لیمن جوس وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ بس اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی، اور یہ ہمارا ہو چکا ہے بالکل تیار۔ یہاں پر مرچوں کا دم لگانا چاہے 2 منٹ کے لیے لگا سکتے ہیں، ورنہ تو یہ اس کی اپنی جو جتنی ہیٹ ہے ابھی یہ پکتا ہوا، تو میں نے چولہا بند کر دیا تھا، تو میں اسی طرح اس کو رکھوں گی تاکہ یہ ہری بھری بھی رہے اور جو فلیور ہے مرچوں کا وہ بھی اس میں باقی رہے۔ تو یہاں پر یہ ریسیپی ہماری تیار ہو چکی ہے بالکل تندوری نان کے بغیر، تو یہ بالکل مزہ نہیں کرے گی۔ تو آپ نے بالکل تندوری نان منگانے ہیں، اور گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہت ہی لاجواب یہ ریسیپی ہے۔ تو ضرور بنائیے ایک دفعہ، میرے کہنے سے ضرور بنائیے گا، اسی انداز سے، میرے انداز سے بنائیے گا، تو انشاءاللہ یہ ریسیپی ضرور اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر دیں، آل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اپنے دوست فرینڈ احباب میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔